बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें आसिफ निस्वाना लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मुंतखब। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार ने 7050 वोट हासिल किए। आसमा जहांगीर ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल के पलड़े में 6460 वोट आए। नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुर्रहमान रांझा कामयाब करार पाए। फारूक इलियास चीमा सेक्रेटरी की सीट जीत गए, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नतायज का ऐलान कर दिया गया है। प्रोफेशनल ग्रुप के वकला का जश्न और नारेबाजी की गई। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हुए। हामिद खान ग्रुप जीत गया। मलिक आसिफ निस्वाना ने 7050 वोट लेकर सदर की निशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। मद्दे मुकाबिल इंडिपेंडेंट ग्रुप की हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल 6460 वोट ले सके। 9 मुंतखब सदर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ निस्वाना ने आइन की बालादस्ती के लिए खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। बार की सिविल कोर्ट्स को स्प्लिट करने का इशू हो, प्रोफेशनल ग्रुप ने पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप को उनके सबको मिलाकर एक एक्शन कमेटी बनी हुई है। इंशाल्लाह वो जो भी लाया अमल इख्तियार करेगी, हम भरपूर तरीके से उस पर इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे। नायब सदर की सीट पर अब्दुर्रहमान रांझा 8255 वोटों से मुंतखब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल हसीब बिन यूसुफ ने 4503 वोट लिए, जबकि इसी ओहदे पर अब्दुल ज़ौक चद्दर को 679 वोट मिले। सेक्रेटरी के ओहदे पर सख्त मुकाबला हुआ। फारूक इलियास चीमा सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट मुंतखब हुए हैं। उन्होंने 6833 वोट लिए, जबकि मद्दे मुकाबिल कासिम एजाज को 6630 वोट मिले। फाइनेंस सेक्रेटरी के ओहदे पर हाम बिन शुएब पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। 13603 वकला ने हके राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन के नताइज सामने आने पर हामियों ने इजहार खुशी किया। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पोलिंग हुई। सारा दिन वकला की गहमा गहमी रही। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात किए गए थे। साथ ही रिपोर्टर्स जमालुद्दीन जमाली और कैमरा टीम खालिद मलिक और खालिद महमूद के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। कौन चलेगा जीत की चाल, कौन दिखाएगा कमाल। चैंपियंस ट्रॉफी में होगी असाब की जंग। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा। दोनों टीमें दुबई में टकराएंगी। शाहीनों के लिए डू एंड डाई की सूरत हाल। जान लड़ाओ, जीत कर दिखाओ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी टीम का हौसला बढ़ाने दुबई पहुंच गए हैं। टीम की प्रैक्टिस देखी, प्लेयर्स कोची से गुफ्तगू की। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि कल अच्छा मुकाबला होगा। कौमी टीम पूरी तरह तैयार है। चीजें ऊपर नीचे होती हैं, टीम फॉर्म में है। इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। टीम को पैगाम है कि हारें या जीतें, हम उनके साथ हैं। अच्छी गेम होगी इंशाल्लाह ताला। डेफिनेटली हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और आपको अच्छा सरप्राइज मुझे ख्याल है कि इंशाल्लाह फॉर्म में है और ऊपर नीचे चीज़ें आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान वो जीतें यही पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम है। ये तो आप हमारे जो इंडियन हैं उनसे पूछें, अगर वहाँ पे हो रहा होता तो वो कैसा फील करते। हमारे लिए तो जो फीलिंग है लेकिन आप उनसे पूछें। हमारी तरफ से तो आज तो हमने पाकिस्तान से फिशरमैन छोड़े इंडिया के, वो हारे या जीते हम उनके साथ। शायकीन को शाहीनों से बड़ी उम्मीदें। जान लड़ाओ, जीत कर दिखाओ। क्रिकेट लवर्स जीत से कम किस कीमत पर नहीं। किसी को बाबर आजम से उम्मीदें तो कोई फ़खर जमान और साइम आयूब के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर मायूस है। पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा और उनको एक टफ फाइट देगा। उनकी टीम तो फिलहाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। हमारे दोनों मेन ओपनर्स चले गए हैं तो इंजरी की बायस, तो अब देखते क्या होता है। हालात तो अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 10 आउट ऑफ 10 बेस्ट टीम है हमारी और इंशाल्लाह जीतेंगे। जीत हमारी होगी। दोनों के बेस्ट प्लेयर्स हैं, दोनों के टॉप नॉच प्लेयर्स हैं और टेक्निकली स्पीकिंग इंडिया इज़ डोमिनेंट, ठीक है, इन ऑल एरियाज। पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि कपल ऑफ प्लेयर्स उनके मिसिंग हैं और बाकी जो टॉप एंड हमारे जो टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, दे हैव टू शो देयर कैरेक्टर नाउ। कैप्टनसी तो नो डाउट अच्छी है, बट ऑब्वियसली बाबर आजम थे तो सबको एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट वी हैव सम गुड प्लेयर्स एज वेल। अगर ये लोग थोड़ी सी एफर्ट लगाएं, थोड़ा सा गुड शॉट्स खेलें तो ये लोग बहुत आगे जा सकते हैं। जब वो इंडिया के अगेंस्ट खेलता है कि उसे अच्छा खेलना चाहिए, बट कभी कभी वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर जाता है, लेकिन ये है कि आई विश पाकिस्तान जीते। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच में भारतीय तराना चल गया। भारत का तराना चलने की गलती आईसीसी की है। ज़राए पीसीबी की जानिब से ये बताया गया है, जबकि आईसीसी ने डीजे को तराने की गलत प्लेलिस्ट दे दी थी। प्लेलिस्ट में भारत का तराना नहीं होना चाहिए था। भारत पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेल रहा। ज़राए पीसीबी की जानिब से ये बताया गया। मजीद कहा, पीसीबी ने
آئی سی سی سے غلط ترانہ چلنے پر وضاحت بھی طلب کر لی ہے۔ آئی سی سی کے ترانے کی غلطی پر وضاحت کا پی سی بی کو انتظار ہے۔ رمضان المبارک کی آمد آمد، مہنگائی کا طوفان۔ ایک ماہ کے دوران چینی، گھی، آئل اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ گھی آئل 60 سے 100 روپے فی کلو تک مہنگا، 30 روپے اضافے سے چینی 160 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ ایک ماہ کے دوران چینی، گھی، آئل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں گھی اور آئل 60 سے 100 روپے فی کلو تک مہنگا ہوا۔ درجہ دوم 465 روپے اور درجہ اول 610 سے 615 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہا ہے۔ 30 روپے اضافے سے چینی 160 روپے فی کلو گرام تک فروخت جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت رمضان المبارک سے قبل گھی، آئل اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لے۔ ہر سال یہی صورتحال ہوتی ہے اور حکومت قیمتوں میں معمولی سا ریلیف دے دیتی ہیں۔ لاہور میں نصب کیا گیا اسموک ٹاور آلودگی کم کرنے میں مؤثر نتائج نہیں دے سکا۔ ایئر کوالٹی اسٹیشن نے سب سے زیادہ انڈیکس اسموک ٹاور کے قریب دکھایا۔ اسموک ٹاور پر تحقیقی مقالہ سامنے آ گیا۔ لاہور میں نصب کیا گیا اسموک ٹاور آلودگی کم کرنے میں مؤثر نتائج نہیں دے سکا۔ ایئر کوالٹی اسٹیشن نے سب سے زیادہ انڈیکس اسموک ٹاور کے قریب دکھایا۔ اسموک ٹاور پر تحقیقی مقالہ سامنے آ گیا۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ اسموک ٹاور میں محدود ہوا کا بہاؤ تھا۔ ہوا کو الیکٹروسٹیک طریقے سے صاف کرنے کا دعویٰ بھی غیر واضح رہا۔ ہوا کی رفتار اسموک ٹاور سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس پر اثر انداز رہی۔ سیکرٹری ماحولیات راجہ جہانگیر انور کا کہنا ہے کہ نجی کمپنی نے تسلیم کیا ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ میں خامیاں ہیں جنہیں دور کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا اسموک ٹاور نصب کرنے پر کوئی خرچہ نہیں آیا تھا۔ کبھی فنڈز کی کمی تو کبھی توجہ کی کمی۔ جلو ریزورٹ شروع ہونے سے پہلے ہی بربادی کے دہانے پر کروڑوں سے شروع کیا جانے والا منصوبہ تعطل کا شکار۔ ٹف ٹائل، سوئمنگ پول سمیت باؤنڈری وال کا کام بھی ٹھپ۔ بلڈنگ تیار ہو کر دوبارہ تباہی کی جانب گامزن، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے کام روک دیا۔ جلو ریزورٹ شروع ہونے سے پہلے ہی بربادی کے دہانے پر کروڑوں سے شروع کیے جانے والا منصوبہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ بلڈنگ تیار ہو کر دوبارہ تباہی کی جانب گامزن ہے۔ جلو ریزورٹ منصوبے پر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے کام روک دیا۔ سوئمنگ پول سمیت باؤنڈری وال کا کام بھی بند ہو گیا۔ پی ایچ اے انتظامیہ کی جانب سے پلانٹنگ کا کام بھی شروع نہ کیا جا سکا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے منصوبے کی تکمیل کا مطالبہ کیا ہے۔ صحت کے دونوں محکمے 2.25 ارب کے نادہندہ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور پرائمری ہیلتھ نے ادویات قیمت میں ادائیگی نہیں کی۔ بقایا جات نہ دینے کے باعث مزید ادویات خریداری میں مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ، محکمہ پرائمری ہیلتھ 2.25 ارب کے نادہندہ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور پرائمری ہیلتھ نے مالی سال 2023-24 کے دوران خریدی گئی ادویات کی ادائیگیاں نہیں کی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ادویات کے 1 ارب سے زائد کے بقایا جات تاحال ادا نہیں کیے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ بھی ادویات کی مد میں 70 کروڑ سے زائد ادا نہ کر سکا۔ صحت کے دونوں محکموں کی افسر شاہی بقایا جات کی ادائیگی سے گریزاں ہیں۔ بقایا جات نہ دینے کے باعث مزید ادویات خریداری میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بڑے گھپلے پکڑ لیے۔ کارروائی کا آغاز ہیلتھ اتھارٹی قصور میں سال 2020 اور 21 میں بڑی بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا۔ فرنیچر ادویات کی خریداری اور تقسیم قیمت میں 10 کروڑ 17 لاکھ کے گھپلے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق افسران نے 5 کروڑ 95 لاکھ کے ادویات کی تقسیم میں بھی ہیرا پھیری کی۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بڑے گھپلے پکڑ لیے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی قصور میں مالی سال 2020-21 میں مالی و انتظامی بے ضابطگیوں کا انکشاف سامنے آیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے مالی و انتظامی بے ضابطگیوں پر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی قصور کے افسران نے متفرق اشیاء و ادویات کی خریداری، تقسیم ادویات میں خرد برد کی۔ فرنیچر ادویات کی خریداری اور تقسیم کی مد میں 10 کروڑ 17 لاکھ کی مالی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے سرکاری طبی مراکز کے لیے 1 کروڑ 50 لاکھ کا سامان خریدا، لیکن پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی قصور کے افسران نے 5 کروڑ 95 لاکھ کی ادویات کی تقسیم میں بھی خرد برد کی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ٹی ایچ کیو چونیا پتوں کی کارڈک سینٹر چونیا سامان کی خریداری میں پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے 2 کروڑ 72 لاکھ کی ادویات کی خریداری کی، لیکن کوئی ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن صدر مملکت سابق گورنر مختوم محمود کی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ سابق گورنر مختوم خان نے صدر مملکت کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا۔ سلطان گوہر، مرتضیٰ محمود، مصطفیٰ محمود اور علی محمود نے استقبال کیا۔ عشائیہ کے بعد صدر مملکت بلاول ہاؤس کے لیے روانہ ہوں گے۔ کل صدر مملکت آصف علی زرداری ڈربی ریس کے
مہمان خصوصی ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے ہیں اور ماڈل ٹاؤن صدر مملکت سابق گورنر مختوم محمود کی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ سابق گورنر مختوم خان نے صدر مملکت کے اعزاز میں شائق اہتمام کیا، جبکہ سلطان لاہور مرتضیٰ محمود، مصطفیٰ محمود اور علی محمود نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ عشائیے کے بعد صدر مملکت بلاول ہاؤس کے لیے روانہ ہوں گے اور کل صدر مملکت آصف علی زرداری ڈربی ریس کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ منجاب میں مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز متعارف کروانے کا فیصلہ۔ ہیلتھ سروسز کی ورک فورس 60,000 سے زائد افراد پر مشتمل ہوگی۔ ہیلتھ سے متعلق امور پر ٹاسک پورے کیے جائیں گے۔ امراض اور مریضوں کا مستند ریکارڈ بھی مرتب کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پنجاب میں مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مریم نواز شریف نے کمیونٹی ہیلتھ سروسز کو فنکشنل کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کا حکم دیا۔ بتایا گیا کہ مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز شعبہ صحت کے 19 اہم ٹاسک پورے کرے گی۔ آؤٹ سرفیسنگ کے ذریعے مزید 20,000 ہیلتھ انسپیکٹرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کو بھی سروسز سے منسلک کر دیا جائے گا۔ 39,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیلتھ سروسز فورس کا حصہ ہوں گی۔ ترک سفیر عرفان نذیر کی قونصل جنرل ترکیہ لاہور کے ہمراہ لیگی رہنما خواجہ احمد حسان کے دفتر آمد۔ خواجہ احمد حسان نے بڑی ترک کمپنیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری کو سراہا۔ ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر قونصل جنرل ترکیہ لاہور درمیش باسو کے ہمراہ خواجہ احمد حسان سے ملنے ان کے دفتر پہنچے۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر لیگی رہنما خواجہ احمد حسان نے کہا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی دعوت پر ترکیہ کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ ترکیہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، اس کی بڑی کمپنیز نے پاکستان میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی۔ ترک سفیر نے کہا صدر ترکیہ پاکستان اور اس کے عوام سے محبت کرتے ہیں۔ پیراگون اسٹڈی ابراڈ کے زیر اہتمام ایجوکیشنل ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ عاطف اسلم، نظام الدین، میاں مسعود کی شرکت۔ درجنوں غیر ملکی یونیورسٹیز کی جانب سے سٹالز لگائے گئے۔ طلباء کو بیرون ممالک تعلیم حاصل کرنے سے متعلق آگاہی دی گئی۔ اسٹوڈنٹس کو اعلیٰ تعلیم کی حصول کے لیے آگاہی فراہم کرنے کی خاطر پیراگون اسٹڈی ابروڈ کی جانب سے پی سی ہوٹل میں ایجوکیشنل ایکسپو منعقد کی گئی۔ 30 سے زائد غیر ملکی یونیورسٹیز نے سٹالز لگائے۔ طلباء کو بیرون ممالک تعلیم حاصل کرنے کے طریقوں کے متعلق معلومات دی گئیں۔ ایکسپو میں 200 سے زیادہ طالب علموں نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر پیراگون اسٹڈی ابروڈ عاطف اسلم نے کہا کہ اس طرح کی ایکسپو کا مقصد طلباء کی رہنمائی ہے۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور یو کے کی یونیورسٹیز موجود ہیں۔ تقریباً 15 سے 20 جو لاہور کی یونیورسٹیز ہیں ان کے طلباء طالبات آتے جا رہے ہیں اور جن میں ان کو ڈیفرنٹ یونیورسٹیوں کے ساتھ 1 to 1 میٹنگ ہو رہی ہے اور ان کو ان کے ایڈمیشن، اسکالرشپ اور ویزا پروسیجر کے اور فیوچر پراسپیکٹ کے حوالے سے گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ پرو ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی نظام الدین کا کہنا تھا کہ طلباء کو ایک بہترین مواقع فراہم کیا گیا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نئے مواقع تلاش کر سکیں۔ وی سی یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میاں مسعود نے بھی اظہار خیال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اوپن انویٹیشن ہے کہ جا کے جتنی بڑی ساری یونیورسٹیز ہیں انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا، آسٹریلیا میں، یہ ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز پیدا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے ایکسپو ہونے چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک نظام ہے، ایک سیٹ اپ ہے، اپرچونیٹی ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو سینکڑوں یونیورسٹیز مل جاتی ہیں اور بچے اپنی ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں، ان کو انفارمیشن ملتی ہے، اسکالرشپ کا پوچھتے ہیں۔ طالب علموں نے پیراگون اسٹڈی ابروڈ کی جانب سے ایکسپو کے انعقاد کو سراہا۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ فریحہ بطول، سٹی 42۔ الحمراء میں جاری لاہور لٹریری فیسٹیول کا دوسرا روز فیسٹیول کے دوسرے روز 23 موضوعات پر ادبی نشستوں کا اہتمام ہوا۔ ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ ایونٹ میں کتابوں کی رونمائی، مشاعرے اور میوزیکل پرفارمنس سے بھی شرکاء خوب محسوس ہوئے۔ میں جاری لاہور لٹریری فیسٹیول کا دوسرا دوسرے روز 23 موضوعات پر ادبی نشستوں کے ساتھ ساتھ نامور ادیبوں اور مصنفوں کی کتابوں کی رونمائی ہوئی۔ اداکارہ نادیہ جمیل، سمیہ ممتاز، فوزیہ اسحاق، فاطمہ حسن، رائے محمد خان ناصر عباس نیر، سگنا صدف، نیلم احمد بشیر، یاسمین حمید، شفیق لشاری، عباس تابش، افتخار عارف، صوفیہ بیدار سمیت ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے شرکت کی۔ کلیات مصطفیٰ زیدی، ہماری شناخت، اردو ادب میں عورت کی عکس اور چٹھیاں جیسے موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ their hand into an old piece of furniture, what was my grandmother's last home in Islamabad, and found a passport, and it was the passport that my grandfather had issued in 1932
when he was leaving to join Sandhurst because he had won a place at Sandhurst. सोशल एक्टिविस्ट अबूजर माधु का कहना था, हमने फेस्टिवल में पाकिस्तान के माहौलियाती निज़ाम पर असरअंदाज होने वाली तब्दीलियों पर बात की है। बड़े सियाने जी सन, माहौल दे हवाले तो सी क्लाइमेट चेंज ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆਰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤਰੀਨ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੱਦੀ ਤੇ ਵਸਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤਰੀਨ ਹਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। शुरुका का कहना था, इस तरह के फेस्टिवल से मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों से रोशनास होने का मौका मिलता है। इस तरह के फेस्टिवल इज अ चांस दैट ऑल ऑफ द राइटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, कल्चर, दे come together, they meet each other. It's a networking event as well, and also it's a chance कि हम किताबें खरीदें, किताबों के बारे में सुनें, लोगों से मिलें, पोइट से मिलें। और इस तरह का कोई मेला, इस तरह का कोई इवेंट ओवर द ईयर होता नहीं है। LLF में तुम अपनी करनी कर गुजरो पर नुमाइश भी जारी है, जबकि किताबों के स्टॉल्स भी अहले ज़ौक़ की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।